عبداللہ حمید گل صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان نے افغانستان کو اتنی قربانیاں دیں، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے ہسٹوریکلی، تو پھر افغانستان باز کیوں نہیں آ رہا؟ کہاں ہے ان کا اسلام؟ جا کے جے شنکر سے چابی لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو بت شکن کی اولادیں تھیں، آج وہ بت پرستوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہو گئی ہیں اور لا الہ الا اللہ کے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ ابھی یہ جو ٹاکس کا جس پہ آپ نے شروع میں ذکر کیا دوحہ کے، تو میرے خیال میں قطر کا ایک بڑا کلیدی کردار رہا، لیکن 48 گھنٹے میں نتائج جو ہے وہ عموماً برآمد نہیں ہوا کرتے۔ چین نے بھی بڑے میرے خیال میں سپورٹ کیا، دیگر ممالک کی بھی سپورٹ حاصل ہے، سعودی عرب نے بھی انپریسیڈنٹڈ جو ہے 24 گھنٹے سے بھی پہلے جو ہے وہ ری ایکشن دیا، جو کہ عموماً ان کی طرف سے نہیں آتا۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو میری اطلاعات ہیں وہ ہم سے چاہتے کیا تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جناب جہاں مرضی سے وہ جس مرضی بارڈر سے جو ہے وہ انٹر کر جائیں، اور بس ویزا جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہ رہے، اور کوئی نہ قانون ہو نہ قاعدہ ہو۔ دوسری چیزیں جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جی جہاں مرضی ہم پاکستان میں پراپرٹی خریدیں، کاروبار کریں، لیکن اس کی کسی قسم کی بھی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ نہ ہو۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو اس ٹائم پہ ماضی کے اندر فنڈ کرتے رہے، اور مختلف مدارس بھی تھے، کچھ پرائیویٹ این جی اوز بھی تھیں جو ان کو جو ہے کسی نہ کسی طور پہ فنڈ کرتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فنڈ ریزنگ جو ہے پاکستان میں یہ بھی کھلی ڈلی ہونی چاہیے، اور کوئی جو ہے وہ ہمیں قید و بند نہیں ہونا چاہیے اس ٹھیک سلسلے میں۔ پھر جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس کو ہمیں بالکل موقع دیا جائے، اور اسی ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے ہم مال لائیں، جو کہ 10 بلین کا تقریباً ٹریڈ ہے، وہ ہم ٹریڈ کریں افغانستان میں، اور وہی مال جو ہے مہنگے داموں پاکستان میں ہم اللیگل طریقے سے بھیج دیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ ضرور ٹریڈ کریں، لیکن اس کے اوپر کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ 10 کی جگہ 50 کا کریں، لیکن ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قاعدے قانون دنیا میں جو ہیں ان کے نیم کے مطابق ہی چلیں گے۔ اچھا، پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، ہمارا کنٹرول جو ہے وہ دیگر بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کے اوپر نہیں ہے، جبکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے مکمل کنٹرول کے اندر ہیں، ایک ایک چپا ہماری جو ہے وہ دسترس میں ہے۔ دوسری جانب جو وہ ممالک جو کہ آپ کو پتہ ہے ازبکستان اسلامک موومنٹ تھی، دیگر آرگنائزیشن تھیں جو ریجنل آرگنائزیشن تھیں، ان کے خلاف افغان طالبان نے بڑا مضبوط کردار ادا کیا اور ان کو ختم کر دیا۔ تو یہ یہاں دیکھیں، یہاں ہمارا کانفلکٹ آتا ہے۔ پھر جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ جو اس ٹائم پہ ہماری جو ابھی آپ نے یاد ہی ہوگا مہینہ سوا مہینہ پہلے کی بات ہے کہ شمبازہ کے اندر جو ہمارا وہاں افغانستان کے ساتھ ملحقہ علاقہ ہے، اس کے اندر تقریباً کوئی جو ہے 70-80 کے قریب جو دہشت گرد تھے وہ مارے گئے تھے۔ اور پہلے تو یہ افغانستان کہتا رہا کہ جی نہیں، شمبازہ کے اندر ہمارا کوئی طریقہ نہیں ہے، اور بعد میں انہی کی لاشیں لینے کے لیے جو ہے وہ وہاں تیار تھا۔ اب اس کے اندر مختلف طریقے ہیں جو ٹاکس میں انگیج کیے جاتے ہیں، جو ہم نے 2021 کے بعد جو طریقہ کار دیکھے، اس کے اندر ایک تو تھا کہ آپ کی انٹیلیجنس کی سطح کے اوپر ایک ڈاکومنٹڈ بات چیت ہوتی ہے، لکھ پڑھ کے بات ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے دفتر خارجہ کے اوپر جو ہے ان کو انگیج کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے افغانستان چاہتا تھا کہ جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی جو ان کی خوشی کے مطابق اور ان کی منشا کے مطابق جو ہے وہ ڈیل ہوئی تھی، وہ جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ بنائیں، وہ ایک سطح ہے جس کے اوپر ہم ان کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جو ہماری بارڈر میٹنگز ہیں، بارڈر کے اوپر آپ کو پتہ ہے فلیگ میٹنگز ہوتی ہیں، وہ فلیگ میٹنگز جو ہیں اس کے ذریعے ہم، تو یہ 4-5 مختلف فورمز ہیں جن کے ذریعے ہم ان کو انگیج کرتے تھے۔ لیکن میں گزارش کر دوں کہ اس ٹائم پہ صورتحال یہ ہے کہ 200 کے قریب ہماری فلیگ میٹنگز جو ہیں بارڈر کے اوپر ہو چکی ہیں، ہماری 10 میٹنگز جو ہیں جوائنٹ کوارڈینیشن کمیٹی کی جو ہے وہ ہو چکی ہیں، 200 کے قریب جو ٹھیک ہے۔ باقاعدہ انٹیلیجنس کی جو آئی ایس آئی کی سطح کے اوپر ان کو میموز اور چیزیں بھجوائی جا چکی ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے
200 کے قریب جو ہے وہ ہمارے جو میرے خیال میں مختلف جو ڈیمارش ہیں، جو کہ تقریباً اگر ان کی تعداد میں کہوں تو 178 کے قریب ڈیمارش جو ہے وہ ہم جو ہے دفتر خارجہ پہ بھجوا چکے ہیں۔ چائنا جو ہے وہ 3 دفعہ اس میں انٹروین کر چکا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ 5 دفعہ جا چکے ہیں افغانستان، اور دیگر جو منسٹرز ہیں وہ ہمارے دفاع کے اور دیگر جو انٹیلیجنس کی سطح کے اوپر ڈائریکٹر جنرل ISI جو ہے ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ اور خاص طور پہ اگر 2021 کے بعد دیکھا جائے تو 1050 انہوں نے ہمارے بارڈر کی وائلیشنز کی ہیں، جو کہ ایک آزاد مملکت کے باقاعدہ ٹھیک ہو انٹرنیشنل گیا، ٹیریٹریز کی ٹھیک ہو گیا۔ میں وائلیشن ہے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ اس میں تقریباً 3800 لوگ جو ہے وہ ہمارے شہید ہو شہید چکے ہوئے، ہیں، بالکل جس میں ایسا ہی ہے۔ سیولینز کی ایک بڑی تعداد ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب انگیجمنٹ اور کس لیول پہ اور کس سطح پہ ہونی چاہیے؟ اچھا عبداللہ امیر گل صاحب، 2-3 اکیڈمک پیپرز بڑا انٹرسٹنگلی ویلے پبلیشرز نے چھاپے ہیں، اکیڈمک پیپر، اس پہ افغانستان کا سولوشن لکھا جائے، بالکنائزیشن افغانستان، مختلف علاقوں میں جہاں اکثریتی آبادی پشتون کی ہے وہ ٹیریٹری الگ کر دیں، ہزارہ برادری، پھر شمالی اور جنوبی علاقہ، تو اس طرح ایڈمنسٹریٹیولی ڈیوائیڈ ہو جائے گا مختلف ریاستوں میں اور پرابلم بھی نہیں ہوگا۔ آپ اس سولوشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ کوششیں تو ماضی میں امریکہ نے بھی بہت کی تھیں، سوویت یونین نے بھی بہت کی تھی، لیکن اس کے اندر کامیاب نہیں ہوا۔ اور خود برطانیہ نے جو ہے 3 جنگیں جو ہیں، فرسٹ افغان وار، سیکنڈ وار اور تھرڈ وار 1919 کے اندر جو ہے ہلمند دریا کے قریب لڑی تھی۔ تو یہ بھی ایک ریالٹی ہے جس کو آپ بہرحال، ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے ٹکڑے کریں یا جو مرضی ہو، یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے۔ لیکن جس طریقے سے پولرائزیشن وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے اور تاجک اور دیگر برادری جو ہے وہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کر رہی ہے، ان کی ریپرزنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے، ان کے حقوق ان کو نہیں مل رہے، یہ اپنی جگہ ایک میرے خیال میں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن اس کے اندر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو اس ٹائم پہ چند لوگوں کے دلوں میں یہ بات چل رہی ہے، اور ہمارے پاکستان کے اندر بھی، کہ جناب یہ تو پتہ نہیں، ان کو تو کوئی دنیا کا ملک ہرا نہیں سکا، فلانا نہیں ہو سکا۔ دیکھیں بہت بڑی فرق ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تمام جو ملک تھے، چاہے وہ برطانیہ تھا، روس تھا یا امریکہ، یہ اس کے ملک میں گئے تھے، ہم ملک میں نہیں جا رہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ گوریلا وارفیئر کا مقابلہ کیا تھا، اور گوریلا وارفیئر جب کنورٹ ہوتی ہے کبھی بھی کنونشنل وارفیئر، روایتی جنگ کے اندر، تو اس کے اندر اس کو جو ہے فتح نہیں ہوا کرتی۔ اس کی مثالیں ہیں آپ کے سامنے، PKK ہے جو ترکیہ کے اندر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کام کر رہی تھی، اور پھر جب فائنلی انہوں نے کہا کہ ہم ایک صف بندی کر کے جو ہے وہ لڑیں گے، تو نتیجے میں ان کو جو ہے وہ بہت ہی جو ہے نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسری جانب تامل ٹائیگر تھے سری لنکا کے اندر، جب تک کہ وہ گوریلا وارفیئر کر رہے تھے تب تک ریزلٹس مل رہے تھے، لیکن اس کے بعد جو ہے روایتی جنگ کے اندر مار کھا گئے صف بندی کر کے۔ اسی طرح سے IS عراق میں آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے ابو بکر البغدادی کی اس کے اوپر باقاعدہ رقہ اور دیگر جگہ کے اوپر اس نے قبضہ کیا، لیکن جب وہ قبضہ کر لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جو ہے روایتی جنگ میں جو ہے وہ ان کو مار کھانی پڑی۔ مقصد یہاں یہ بتانے کا ہے کہ یہ تو اپنی جگہ ہے۔ تو وہ اس ٹائم پہ کنونشنل وارفیئر میں اگر پاکستان کے ساتھ آئیں گے تو پاکستان ان کے بخیے ادھیڑ کے رکھے گا، اور ادھیڑ رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو ہے ہمیں بھارت کے ٹریپ کو بھی سمجھنا ہے کہ جو ہمیں مشرقی اور مغربی سرحد دونوں کے اوپر الجھا رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ غیر ملکی قوتیں جو ایک وقت میں افغانستان میں اکٹھی ہو گئی تھی، 48 دنیا کے ممالک، اور جنگ جو تھی جس کے اوپر $6.43 ٹریلین امریکہ نے خرچ کیے تھے، آخر پاکستان کے لیے جو ہے وہ دوحہ میں وہ بھی تو گارنٹر تھا امریکہ، اور اس کے ساتھ دیگر ممالک گارنٹر تھے۔ وہ پاکستان کی مدد کو کیوں نہیں آ رہے؟ وہ سفارتی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ معاشی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ ملیٹریلی اور اسٹریٹجک سطح کے اوپر بھی ہو سکتی ہے، وہ ہائی ٹیکنالوجی کی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک میننگ فل جس کو کہتے ہیں سپورٹ، وہ ہمیں ابھی مغرب سے نہیں آ رہی۔ تو کیا پاکستان کے ایک طرف امریکہ کا $10 بلین کا اسلحہ وہاں موجود ہے، دوسری جانب امریکہ کا $142 ملین فی مہینہ ان کو جو ہے امداد کے طور پر آتا ہے، تو پھر
پھر ایک ملک جو ہے وہ تو پھر دوسرا ملک جو ہے اس کے مقابلے میں ٹھیک ہے، آپ اس کے ہاتھ پیر باندھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے اوپر ہمیں اپنی سفارتکاری کو ٹھیک. بروئے کار لاتے ہوئے عملاً کردارہ، اور پھر جیسے ابھی دونوں بریگیڈیئر صاحب نے بھی اور ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس موجود ہیں کہ 25 دہشت گرد ہاں وہ تنظیمیں ڈاکٹر صاحب نے وہاں بات کی ہے موجود اس ہیں. پہ. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اگر وہ آرگنائزیشنز موجود ہیں تو اس کا نقصان کیا امریکہ کو ہو رہا ہے؟ تو نہیں ہو رہا. وہ اس کا نقصان پاکستان کو پاکستان ہو کو رہا ہے. ہو رہا تو ہے، بالکل. پاکستان کو ہو رہا ہے تو پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، اور اگر اس نقصان کے پیچھے بھارت کا خفیہ ہاتھ موجود ہے جس کو ہم 151 پیجز کے ذریعے باقاعدہ جو ہے ایکسپوز کر چکے ہیں ایگزیکٹلی. یونائٹڈ نیشن میں ڈوزیئر کی شکل میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں، تو پھر اس کے اوپر عملی طور پر پاکستان کو کیا مدد آ رہی عبداللہ بھائی یہ بتائیں واٹ نیکسٹ؟ ہے؟ جی سمپل سی بات یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان جو ہیں وہ دو علیحدہ ملک ہیں. وہ ہماری سوورینٹی، ہماری سیکیورٹی اور ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس کا احترام کریں. ہم ان کا احترام کریں گے. ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے وہ تمام مجاہدین کا اکٹھ تھا، جی. اور روس کا جو ہے وہ تقریباً انخلا ہو چکا تھا، فیصلہ ہو گیا تھا. تو تمام مجاہدین کے لیڈرز جو تھے وہ بیٹھے تھے، ضیاء الحق صاحب بھی تھے اور پرائم منسٹر جنیجو بھی تھے. میرے فادر جنرل حمید گل بطور DGISI انہوں نے یہ دعوت دی ہوئی تھی. بریگیڈ صاحب کو بات کا پتہ ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک جو بہت بڑے لیڈر تھے صبغت اللہ مجددی صاحب، جو کہ اس ٹائم پہ انٹرم حکومت کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ اب تو ہم ایک ہی ہو گئے ہیں، تو اب ہم اپنی ٹیریٹریز جو ہے وہ ایک کر لیں. اس کے اوپر جو ہے وہ میرے والد صاحب اور ضیاء الحق صاحب جو ہے انہوں نے ان کو جواب دیا کہ آپ جو ہے ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی سرحد میں رہیں، ہم اپنی سرحد میں رہیں گے، اور آپ اپنے روایات کو اپنائیں اور ہم اپنی روایات اور اپنے آئین کو جو ہے وہ اپناتے ہیں. تو یہ میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لر و بر کی باتیں کرتے ہیں، یہ لر و بر والا معاملہ جو ہے یہ اٹ از فنشڈ. آئی تھنک 2 اسٹیٹ جو اپنا جو ایک آپ کا نیشن ہوڈ ہے اس کو آپ قائم رکھیں، ہم بھی رکھیں گے، وہ بھی رکھیں. ہم آپ سے جھگڑا نہیں چاہتے ٹھیک. اور نہ چاہتے ہیں کہ آپ بھارت کی ایما کے اوپر پاکستان کے اوپر وار کریں، ورنہ پاکستان کائنیٹک اور نان کائنیٹک اپروچ جو ہے دونوں کو لے کے چلے گا. بیکاز وی وانٹ پیس بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آور انوسینٹ بلڈ. ٹھیک ہو گیا.